سبيل الدموع سبيل مريح نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله ذي العز والكرم بارئ النسم واسع الفضل والنعم احمد ربی واشکرہ علی آلائہ التي نعلم والتي لا نعلم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الاعز الاکرم. ہر قسم کی حمد تعریف اللہ کے لیے ہے جو عزت والا اور کرم والا ہے، روحوں کو پیدا کرنے والا ہے، وسیع فضل اور نعمتوں والا ہے. میں اپنے رب کی حمد کرتی ہوں اور اس کا ان نعمتوں پر شکر کرتی ہوں جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے زیادہ کرم فرمانے والا ہے. مجھے آج جو موضوع دیا گیا ہے آپ کی اس مبارک مجلس میں گفتگو کرنے کے لیے، وہ ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. ہر دین کا کوئی نہ کوئی شعار یا پہچان ہوتا ہے. ہمارے دین کی پہچان حیا ہے اور پھر اسے ایمان کا حصہ بنا دیا گیا ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان ہمیں ظاہری اور باطنی طور پر زینت دیتا ہے، خوبصورت بناتا ہے. یہ ایک ایسی خوبصورت چیز ہے کہ جس کے برابر کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ایمان کے ساتھ مزین کر دیتا ہے. دنیا کے تمام لوگوں کو یہ ایمان کا لباس میسر نہیں آیا. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں ایمان نصیب ہوا ہے، جنہیں والدین سے یا پھر کسی اور طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہترین اور بہت بڑا احسان ہے. اگر ہمارے پاس اور کچھ بھی نہ ہو اور صرف ایمان ہو تو بھی ہم دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں، کیونکہ انسانوں کو ملنے والی سب سے بڑی اور سب سے عظیم نعمت ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، یعنی تمہیں ایمان سے محبت ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، یعنی یہ تمہارے دلوں کی خوبصورتی ہے. اور اس نے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسند کیا. یہی لوگ ہدایت والے ہیں، یعنی جو ایمان سے محبت رکھتے ہیں اور کفر کو ناپسند کرتے ہیں، جو نیکی سے محبت رکھتے ہیں، گناہ کو ناپسند کرتے ہیں. اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کی وجہ سے، یعنی یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور نعمت ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو ایسا بنایا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایمان صرف اللہ کے پسندیدہ لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق کو اسی طرح تقسیم کیا ہے جس طرح تمہارے درمیان تمہارا رزق تقسیم کیا ہے. کسی کے پاس رزق زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے. ایسے ہی کچھ لوگ زیادہ اخلاق والے ہوتے ہیں اور کچھ کے پاس اخلاق نہیں ہوتا. اور بے شک اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے، اور جسے ناپسند کرتا ہے اس کو بھی دنیا دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کفار کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، کیونکہ اس دنیا کی قیمت آخرت کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں مچھر کے پر برابر بھی نہیں، بکری کے مرے ہوئے بچے کے برابر بھی نہیں، جسے کوئی مفت بھی اٹھانا نہ چاہے. یہ دنیا کی حیثیت ہے. سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر بھی نہیں،
جو ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کے لگتا ہے اس کے ساتھ مانی، بس جنت کے مقابلے میں یہ دنیا کی نعمتیں اتنی ہی ہیں. تو خود سوچیں کہ پھر وہ جنت اور وہ ہمیشہ کی زندگی، وہ سب کچھ کیا ہوگا. تو فرمایا کہ یہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اور اس کو بھی دے دیتا ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے، رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ایمان نصیب کیا ہے. اور اصل خوبصورت انسان بھی وہی ہے، مزین انسان بھی وہی ہے جو ایمان کے ساتھ مزین ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطن میں بھی، اندر بھی، دل میں بھی. سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ وتعالی لباس کی نعمت کا ذکر کرتے ہیں اور اس کا سبب یہ بتاتے ہیں کہ لباس انسان کے لیے زینت، ستر اور خوبصورتی کے ساتھ اتارا گیا ہے، یعنی ہمارا ڈریس ہمیں زینت بخشتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی تقوی کے لباس کا ذکر بھی کر دیا گیا. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے اور زینت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، یعنی لباس بھی اللہ کی نشانیوں میں سے. آپ دیکھیں کہ انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق جو ہمیں نظر آتی ہے وہ لباس نہیں پہنتی. ان کا ڈریس اللہ تعالیٰ نے پرماننٹلی ان پہ لگا دیا ہے. کسی کو اسکن دی ہے اور کسی کو بال دی ہے اور کسی کو کھال دی ہے اور کسی کو پر دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے، اپنی حکمت کے مطابق جس کو جو چاہا عطا کیا. اور یہ تقویٰ کا لباس کیا ہے؟ علماء اس کے معنی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایمان ہے، یعنی ایمان کا ہونا. دوسرا معنی شرم و حیا کا ہونا، یعنی تقویٰ جو ظاہری طور پر انسانوں پہ ہوتا ہے وہ حیا کی شکل میں نظر آتا ہے. اور تیسرا معنی ہے اچھی سیرت اور اچھا اخلاق ہونا. تو یہ ساری چیزیں مل کر انسان کو خوبصورت بناتی ہیں. تو ہمیں خود کو تقویٰ کے لباس سے مزین کرنا ہے، یعنی لباس صرف اس لیے نہیں پہننا کہ لوگ ایسا لباس پسند کرتے ہیں، بلکہ لباس وہ پہننا ہے جو حقیقی معنوں میں ہمیں خوبصورت بناتا ہو. تقویٰ کا لباس ہمارے اس ڈریس سے جو ہم پہنتے ہیں اس سے زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ لباس تو پرانا بھی ہو جاتا ہے لیکن تقویٰ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا بھی جاتا ہے. اور جتنا جتنا جس کے پاس تقویٰ ہوتا ہے اس کا لباس اگر بہت قیمتی نہ بھی ہو تو بھی وہ انسان خوبصورت نظر آتا ہے، کیونکہ اس تقویٰ کی وجہ سے اس انسان کے اندر احسان کا درجہ ہوتا ہے، وہ محسن ہوتا ہے، وہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پسندیدہ کام کر کے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بنتا ہے. ہم خوبصورت لباس پہن کر لوگوں کے پسندیدہ بنتے ہیں، لیکن اچھے اخلاق، ایمان اور تقویٰ کا لباس پہن کر اللہ کے پسندیدہ بن جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے مزین ہونے کی دعا بھی کی تھی، اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین. اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے، یعنی خوبصورت بنا دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے، یعنی ہمیں دیکھ کر لوگوں کو ہدایت ملے. اور ایمان کی ایک زینت حیا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر شاخیں ہیں، یعنی ایمان کی بہت ساری برانچز ہیں. اس کی سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے، جس سے انسان ایمان قبول کرتا ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اور سب سے ادنا شاخ کسی تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا ہے، اور حیا بھی ایمان کی شاخ ہے. تو گویا حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. حیا ہوگا تو ایمان ہے، اور حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ یکجا کر دیا گیا، ایک جگہ کر دیا گیا. لہذا جب ان دونوں میں سے کوئی ایک اٹھایا جائے
تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. یعنی اگر ایمان نہ رہے تو حیا بھی نہیں رہتی، اور اگر حیا نہ رہے تو ایمان میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے. تو حیا ایمان کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے، اور اسلام کے اخلاق میں سے ایک اخلاق ہے. جو اس کے ساتھ متصف ہوتا ہے، یعنی جس کے اندر یہ خوبی آ جاتی ہے، اس کا اسلام خوبصورت ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق بلند ہو جاتے ہیں، اور اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے. ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے. یہ ایسی عادت ہے جس کی وجہ سے انسان برائیوں سے دور ہو جاتا ہے. یعنی یہ حیا کی عادت جو ہے، یا حیا کی صفت جو ہے، وہ انسان کو برائیوں سے بچا لیتی ہے. یہ انسان کو وقار اور احترام کا لباس دیتی ہے. یہ ایک ایسی عادت ہے جو نفس کے پاکیزہ ہونے پہ دلالت کرتی ہے. یعنی جس شخص کے اندر حیا ہوتا ہے اس کا نفس پاک ہوتا ہے، اور یہ انبیاء کی صفت رہی ہے، نیک مومن مردوں اور عورتوں کی صفت ہے. یہ عورتوں میں ہو تو زیادہ خوبصورتی بخشتا ہے ان کو. یعنی مردوں میں بھی حیا ضروری ہے، لیکن عورت کا تو زیور ہی حیا ہے، اور اس کو کھو دینا انسان کے لیے نقصان کا باعث ہے. حیا نہ ہو تو انسان بہترین اخلاق کو کھو دیتا ہے، ایمان کو کھو دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر دین کی ایک امتیازی علامت ہوتی ہے، یعنی خاص نشانی ہوتی ہے، اور اسلام کی خاص نشانی حیا ہے. یعنی جو بھی مسلمان ہوگا وہ حیادار ہوگا. حیا اخلاق کا نچوڑ ہے، اور جس کے اندر حیا ہے، لحاظ ہے، وہ اس کے اخلاق کے باقی رہنے کی دلیل ہے. اور یہ ہے کہ جب انسان کے اندر حیا ہوتا ہے تو پھر انسان خوبصورت اخلاق سے مزین ہو جاتا ہے اور بری عادتیں چھوڑ دیتا ہے. بری عادتیں کیوں چھوڑتا ہے؟ کہ یہ اس کو بدصورت بناتی ہیں، بد اخلاقی میں شمار ہوتی ہیں. حیا کا مطلب کیا ہے؟ حیا کا مطلب ہے وقار. یہ ڈھٹائی، ڈھیٹ پن اور بے شرمی سے مختلف ہے، اس کا اپوزٹ ہے. حیا کہتے ہیں ہر ایسے کام سے رک جانے کو جو انسان کو خوبصورت نہ بنائے، جو انسان کو اچھا نہ بنائے. یعنی انسان کی اس کیفیت کا نام ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی ایسا کام کرنے لگتا ہے کہ جو برا ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک ایسی فیلنگ آتی ہے کہ نہیں، مجھے یہ کرنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ میرے حق میں اچھا نہیں. تو انسان کے اندر ایک ہمبلنس آتی ہے، ایک عاجزی انکساری آتی ہے، اور انسان اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے. یعنی یہ ایک ایسی عادت ہے جو انسان کو برے کام کرنے سے روک لیتی ہے. ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان برائی سے رک جاتا ہے، اور حقدار کا حق دینے میں کوتاہی نہیں کرنے دیتی. اس کو حیا آتی ہے کہ کسی کا حق میں رکھ لوں، کسی کا حق نہ دوں. پھر ایک قول یہ بھی ہے کہ حیا سے مراد ہے نفس کا ملامت کے ڈر سے کسی کام کو چھوڑ دینا. یعنی کوئی غلط کام کر رہا ہے، کسی پہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، کسی کا حق مار رہا ہے، تو انسان اس سے ودرا کر لیتا ہے کیونکہ اس کو شرم آ جاتی ہے. ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حیا انسان کو اچھے کام کرنے اور برے کام چھوڑنے کی ترغیب دیتی ہے. اور پھر یہ کہ حیا کی دو قسمیں ہیں. ایک فطری حیا ہے، یعنی نیچر کے اندر اللہ نے حیا رکھی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچے بھی، ان کے اندر بھی جب آپ ان کو ذرا سی بھی ان کو سمجھ آتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اپنے بچوں کی جب وہ پجامہ تبدیل کرنے لگتے تو ایک دم اوپر کھینچنے لگتے تھے، جھیپ جاتے تھے، شرم آتی تھی ان کو. تو یہ ایک فطری حیا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بچوں کے اندر بھی رکھی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ پھر ماحول کے اثر سے اور سب لوگوں کو دیکھ کے آہستہ آہستہ وہ حیا ختم ہونے لگتی ہے. پھر اسی لیے آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچوں سے اگر کوئی اجنبی بات کرنا چاہے تو آگے سے بولتے نہیں، وہ شرما جاتے ہیں. تو اسی طرح جو با حیا انسان ہوتا ہے وہ فضول باتیں نہیں کرتا، بلا ضرورت نہیں بولتا، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کو خوبصورتی نہیں دیتی، بدصورت بنا دے گی. پھر اسی طرح دوسرے حیا کی قسم ہے کسبی حیا. کسبی کا مطلب ہے انسان نے کمایا، ارن کیا ہے، وہ ارن کرتا ہے اور اپنے اندر وہ عادتیں ڈالتا ہے جن کا تعلق حیا سے ہوتا ہے. یعنی ایسا حیا انسان کو مشق کرنے سے ملتا ہے. بعض انسان باتوں میں بہت کھلے ہوتے ہیں،
طبیعت کے بہت اوپن ہوتے ہیں اور ہر طرح کی باتیں ہر ایک کے منہ پہ کہہ جاتے ہیں جن کو لوگ مائنڈ بھی کرتے ہیں, ان کو برا بھی لگتا ہے. لیکن پھر یہی شخص ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے کہ جن کے اندر حیا ہوتی ہے, تو ان سے دیکھ کر سیکھ لیتا ہے کہ کس ماحول میں کس جگہ پر کون سی بات کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی. بہرحال ان دونوں میں جو افضل حیا ہے وہ فطری حیا ہے اگر انسان اس کی نگہداشت کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً بے حیا نہیں بنایا, بلکہ اس کے اندر یہ سینس رکھی ہے پہچان کرنے کی کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز اچھی نہیں ہے. اشج بن اثر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, تم میں 2 خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. میں نے کہا وہ دونوں کیا ہیں؟ فرمایا بردباری اور حیا. میں نے عرض کیا یہ میری دونوں عادتیں شروع سے ہیں یا اب پیدا ہوئی ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلے سے ہی, یعنی اللہ نے فطری طور پر تمہارے اندر یہ 2 خوبیاں رکھ دی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے فطری طور پر یہ 2 خوبیاں عطا فرمائی جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ 2 عادتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اب یہ احادیث میں آپ کو سنا رہی ہوں, ان کی روشنی میں ہمیں دوسروں کا نہیں اپنا جائزہ لینا ہے. ہماری عام طور پر عادت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی آیت سنتے ہیں, جب کوئی حدیث سنتے ہیں, تو ہم لوگوں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے, جبکہ ہمیں اس وقت دیکھنا چاہیے کہ کہیں میں ہی تو نہیں وہ جو ایسا اور ویسا ہے, مجھے کیسا ہونا چاہیے. پھر حیا کی اہمیت اور فضیلت اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام الحی ہے, یعنی بہت زیادہ حیا کرنے والے. ایک تو ہے نا حی, جیسے ابھی آپ پڑھ رہے تھے یا حیو یا قیوم, وہ نہیں, حیون, حیون یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت حیا فرمانے والا ہے. لیکن اس کا حیا مخلوق کی طرح نہیں, ہمارے حیا کی طرح نہیں, یہ اس کی صفت کمال میں سے ہے. وہ کیا ہے کہ بندہ جب گناہ کر لیتا ہے, کیونکہ انسان کمزور ہے, ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے, تو حدیث میں آتا ہے کہ یقیناً اللہ بہت حیا والا اور کریم ہے. جب کوئی بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے, ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ وہ انہیں خالی واپس لوٹا دے اور بندے کو وہ نہ دے جو وہ مانگ رہا ہے. اسی لیے ایک مرتبہ بارش کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اونچے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی لوگوں کو نظر آنے لگی. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں بس گود میں ہاتھ رکھ لیتے ہیں, بعض لوگ یہاں تک لے آتے ہیں, بعض یہاں تک, بعض اوپر اپنے فیس کے سامنے تک لے آتے ہیں. بہرحال جتنی بھی توفیق ہو تو دعا دونوں طرح سے مانگی جا سکتی, بند ہاتھوں سے بھی مانگ سکتے ہیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی مانگ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کوئی خاص چیز مانگنی ہے تو آپ خوب ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں تاکہ یہ ہاتھ خالی نہ لوٹے. اللہ سبحانہ وتعالی حیا کو پسند بھی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا, وہ ایک کھلی جگہ پر کپڑا باندھے بغیر نہا رہا تھا, وداؤٹ انڈر ویئر. تو آپ ممبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. پھر آپ نے فرمایا اللہ عز و جل انتہائی حیا والا اور پردہ پوش ہے اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے. سو تم میں سے جب کوئی غسل کرنے لگے تو پردہ کر لے, یعنی واش روم کا دروازہ بند کر لیں, یا پھر اگر کھلا ہے واش روم اس طرح تو جو نہانے کی جگہ ہے اس کے آگے کرٹن ڈال لیں تاکہ کوئی اور آپ کو نہ دیکھے. بعض لوگ خیال نہیں کرتے, آپ نے دیکھا ہوگا جب حرم جاتے ہیں بعض اوقات واش رومز میں خواتین بیٹھی کپڑے دھو رہی ہوتی, وہی کپڑے اتار کے وہ بالکل, کیونکہ عورت کا عورت سے بھی پردہ ہے نا, یعنی کہ گھٹنوں سے لے کر اس کے یہ جو نیول ہے, ناف ہے, یہاں تک کسی عورت کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے. اور اوپر کا بھی بوقت ضرورت کھولنا چاہیے, نہ کہ کہیں بھی بیٹھ کے انسان کسی کے بھی سامنے سر کھول لے اور بازو کھول لے یا ٹانگیں کھول لے. نہیں, ضرورتاً جیسے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اوپر مزید کھولنا پڑتا ہے, یا اسی طرح بچے کو دودھ پلا رہے ہیں تو سینہ بھی کھولنا پڑتا ہے. تو اس حد تک رخصت ہے, لیکن بلا وجہ کسی کے سامنے اپنا لباس نہیں اتارنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی اور غیرت مند نہیں, اسی لیے اس نے بے حیائیوں کو حرام کیا ہے, خواہ ظاہر میں ہو یا پوشیدہ ہو, یعنی لوگوں کے سامنے یا پھر چھپ کے کوئی غلط کام کرے.
اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہت زیادہ حیا والے تھے، اور تمام انبیاء کی بھی یہی صفت رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آدم اور حوا علیہ السلام کے جسم سے جب کپڑے اتار لیے گئے تھے، جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، تو کیا ہوا؟ جو ہی کپڑے اتارے گئے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، تو انہوں نے اپنے آپ کو جنت کے درختوں کے پتوں سے ڈھانکنا شروع کر دیا، وہ اپنے اوپر چپکانے لگے. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کے اندر فطری چیز ہے. وہ تو ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، وہ تو ابھی کسی اور انسان سے نہیں ملے تھے، تو ان کو کہاں سے پتہ چلا کہ اپنے آپ کو ڈھانکنا ہے؟ ابھی تو کوئی شریعت نہیں اتری تھی، کوئی تعلیم نہیں تھی. تو یہ وہ فطری حیا تھی جو ان کے اندر تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے فوراً اپنا سطر چھپایا اور بڑے بڑے پتے اپنے اوپر لگانے لگے. پھر یہ حیا کی صفت فرشتوں کی صفت بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے حیا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان ہے رضی اللہ عنہ. وہ کماری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے، یعنی ان کے اندر اتنی شرم تھی. اور حیا خیر ہی لاتی ہے. حدیث میں آتا ہے حیا ہمیشہ بھلائی لاتی ہے، حیا سے انسان کو خیر نصیب ہوتی ہے. اور ایک اور جگہ پر فرمایا کہ حیا ساری کی ساری خیر ہی خیر ہے، یعنی حیا کرنے سے آپ کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. یہ کس طرح خیر لاتی ہے؟ کیونکہ جس آدمی کو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگوں سے شرماتا ہے، تو وہ کبھی ان کے ساتھ بد سلوکی، بد اخلاقی اور بد معاملگی نہیں کرے گا، اس کو حیا آئے گی. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی آ کے آپ کے منہ پہ ایسی بات کہہ دیتا ہے جو آپ کو بہت بری لگتی، آپ کے پاس بھی جواب ہوتا ہے، آپ کے پاس بھی حق ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک کی بجائے دو سنا سکتے ہیں. کیا چیز روکتی ہے؟ حیا روکتی. اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے یہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے؟ سب سے زیادہ تو اللہ حقدار ہے کہ ہم اللہ سے حیا کریں. اور اس کے بعد جن لوگوں کے بیچ میں ہم کھڑے ہیں، جب ہم بد اخلاقی سے بات کریں گے، بدتمیزی سے بات کریں گے، تو باقی لوگوں پر ہمارا امپریشن کیا ہوگا کہ یہ بہت خوش اخلاق انسان ہے، یا آئندہ وہ ہم سے معاملہ کرتے ہوئے بھی ڈریں گے کہ اس بندے کے پاس نہیں پٹکنا، یہ بہت ہی بد اخلاق ہے. تو حیا اور اخلاق ساتھ ساتھ ہے. حیا کمزوری نہیں ہے، ویکنس نہیں، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم جواب نہیں دیں گے تو لوگ سمجھیں گے یہ تو ایسے بے وقوف ہے یا کمزور ہے. نہیں، حیا کمزوری نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حیا ساری خیر ہی خیر ہے. اور کسی نے کہا کہ بعض بکس میں لکھا ہوا ہے کہ حیا کمزوری بھی ہے، لیکن اس وقت ایک صحابی کی آنکھیں غصے کے مارے سرخ ہو گئیں. کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تمہیں سمجھا رہا ہوں اور تم اس کے خلاف بات کر رہے ہو کہ حیادار انسان جو ہے وہ ایک ویک پرسنالٹی ہے؟ ایسا نہیں ہے. وہ اپنے رب سے شرماتا ہے اور برے کام کرنے سے بچتا ہے. وہ اپنے جسم کو بھی ایکسپوز نہیں کرتا، بد اخلاقی کو بھی ایکسپوز نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں حیا ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس میں نہیں ہوتی وہ اس کو عیب دار بنا دیتی، اس کے اندر پھر برائیاں آ جاتی ہیں. اس لیے اگر کوئی شخص شرما رہا ہو یا حیا کر رہا ہو تو اس کو ملامت نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو اس بات پہ برا بلا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کے برعکس جس میں حیا نہ ہو پھر وہ جو چاہے کرے. وہ چاہے تو لوگوں کے سامنے اپنا لباس اتار دے، وہ لوگوں کے سامنے بد اخلاقی سے باتیں کرے، اور وہ کسی کا لحاظ نہ کرے، وہ جو چاہے کرے. تو حیا ایک ڈیٹرنٹ ہے، حیا ایک ایسی رکاوٹ ہے جو ہمیں بری باتیں کرنے سے، گالی گلوچ کرنے سے، تانا دینے سے، غیبت کرنے سے اور برے برے کام کرنے سے روک دیتی ہے کہ نہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر ہمارے کپڑوں پہ کوئی داغ لگ جائے، کوئی چھینٹا آپ پڑے، کوئی چیز گر جائے،
تو کیا ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم اسے لوگوں کے سامنے لے جائیں؟ لوگوں کے سامنے لے جانے سے ہمیں شرم آتی ہے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ داغ فوراً اتر جائے. بالکل اسی طرح انسان کی بد اخلاقی اس کے کردار اور اس کی سیرت پر ایک داغ ہوتی ہے. تو جو حیادار لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح لوگوں کے سامنے بد اخلاقی کے ساتھ نہیں جاتے کہ جیسے کپڑے پہ داغ ہے ایسے ہی بری بات زبان سے نکلی تو وہ میرے کردار پر بھی ایک داغ بنا دے گی، تو وہ اس سے بچتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ فحش گوئی اور فضول باتیں کرنا نفاق کی علامت، یعنی ایسا شخص منافق ہوتا ہے جو بہت زیادہ بولتا ہے، یعنی لوگوں کو صرف باتوں سے خوش کرتا ہے. جیسے منافق لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو کبھی قسمیں کھاتے تھے اور کبھی چکنی چپڑی باتیں کرتے، کبھی خوش آمدید کرتے، کبھی اس طرح کی حرکتیں کرتے کہ جس سے وہ آپ کو خوش کر دیں، راضی کر دیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ آپ ان سے کوئی کام کہیں تو کبھی کر کے نہیں دیں گے، آپ ان کو کوئی ذمہ داری دیں تو وہ پوری نہیں کریں گے، لیکن ویسے وہ آپ کے ساتھ بہت باتیں کر کے آپ کو راضی کرنا چاہیں گے. بچوں میں بھی ایسے ہوتا ہے. تو اس عادت کو ختم کرنا چاہیے کہ زیادہ باتیں کرنے سے کام نہیں بنتا، کام کرنے سے ہوتا ہے. پھر اسی طرح بے حیائی انسان کو دنیا میں تو عیبدار بناتی ہے، نقصان دیتی ہے، لیکن بے حیائی آگ میں لے جانے کا ذریعہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، اور بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے اور کوڑا کرکٹ آگ میں لے جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حیا کے مختلف طریقے سکھائے ہیں. سب سے پہلے کہ ہمیں اللہ سے حیا کرنا چاہیے، یعنی بندوں سے حیا سے پہلے اللہ سے حیا کرنا چاہیے. اور اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان کسی ایسی جگہ پر نہ جائے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو جانے سے منع کیا ہے، اور ایسی جگہ سے غیر حاضر نہ رہے جہاں اللہ تعالیٰ نے جانا پسند کیا. یعنی خیر کے کاموں میں شریک ہونا اور اچھے کاموں کے ساتھ تعاون کرنا، اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اور برے کاموں سے دور ہٹ کے رہنا چاہیے، بچ کے رہنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے. اور اس کا حیا کیا ہے کہ ہم تنہائی میں بھی ننگے نہ ہوں، سوائے وقت کی ضرورت کے، جیسے نہانے کی ضرورت ہے یا واش روم استعمال کرنے کی ضرورت ہے یا میاں بیوی کے تعلق کی ضرورت ہے یا بچے کی ولادت کی وقت ضرورت ہے. لیکن اس کے علاوہ انسان بلا وجہ اپنے گھر میں ننگا ہو کر نہ پھرے، پھر کیونکہ کوئی بھی نہیں ہے گھر میں تو میں جیسے چاہوں پھر نہیں. فرشتوں سے بھی حیا کرے. ہمارے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں، اور جب انسان اپنا سطر کھولتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ شرماتے ہیں، وہ شرم کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو اپنی قوم کے بڑے ہوں، بزرگ ہوں، نیک لوگ ہوں، ان سے بھی حیا کرنی چاہیے. یہ بات بھی ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتی ہے. یعنی ان کے سامنے شور شرابہ، ہنگامہ، چیخ چلا کے بولنا، اونچی آواز میں بولنا اور ان کی ایک نہ سننا اور ان کے سامنے بدتمیزی سے جواب دینا، یہ سب حیا کے منافی علامتیں ہیں. بچپن سے ہی بچوں کو اس طرح ٹرین کرنا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ لمٹس میں بات کریں، بدتمیزی نہ کریں. لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب وہ ہمارے عمل میں دیکھیں گے کہ ہم اپنے والدین سے کیسے بات کرتے ہیں، ہم اپنے ہسبینڈ سے کیسے بات کرتے ہیں، ہم اپنی خالہ چچا ماموں سے کیسے بات کرتے ہیں. بچے سب کچھ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس وقت میری ماں کا لہجہ کس کے ساتھ کیسا ہے، باپ آیا تو کیسے موڈ ہے، اور اگر کوئی فرینڈ آئی ہے تو کیسے مل رہی ہیں، اپنی مرضی کی جگہ پہ جانا ہے تو کیا طریقہ، اور اگر مرضی کے خلاف جانا ہے تو کتنا بڑبڑا رہی ہیں. یہ ساری چیزیں بچے نوٹ کرتے ہیں، اور وہ صرف نوٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد جب وہ میچور ہوتا ہے تو ان کے اندر وہ آٹو پہ آ چکی ہوتی ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ بھی ویسا ہی ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ، مگر جس کو اللہ بچا لے کسی بھی برے ماحول سے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سے حیا کا تقاضا کیا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اتنی حیا کرو جتنا اس سے حیا کا حق ہے. کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سے حیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ اللہ سے حیا کا مطلب یہ ہے، حق یہ ہے
کہ تم اپنے سر اور جو کچھ سر میں ہے اس کی حفاظت کرو. سر میں کیا ہے؟ ہمارا دماغ ہے جو عقل کا مرکز ہے, جس سے ہم سوچتے ہیں, جہاں ہم باتیں جمع کرتے رہتے ہیں, ہمارے خیالات. گویا اپنے خیالات کی حفاظت کرو, کیا سوچ رہے ہو. تو یہ بے حیائی کی باتیں یہ خیالات میں بھی نہیں ہونی چاہیے. کہاں یہ کہ انسان سب کے سامنے کہنا شروع کر دے. اور پھر فرمایا پیٹ اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہے اس کی حفاظت کرو, یعنی شرمگاہ وغیرہ اور سینہ, اس کی بھی حفاظت کرو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ نور میں مسلمان عورتوں کو خاص طور پر اپنا سینہ ڈھانکنے کا حکم دیا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, کہ وہ اپنے سروں کے دوپٹے جو ہیں, خمار اوپر سے جو آتا ہے وہ اپنے سینے پہ ڈالیں. اچھا, بعض لوگ اسکارف لے لیتے ہیں, حجاب کر لیتے ہیں, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, لے کے اپنی گردن کے گرد لپیٹ لیتے ہیں, یا پھر اس کو سر کے اوپر جا کے لپیٹ دیتے ہیں اور سینہ ننگا ہو رہا ہوتا ہے. یہ حیا کے منافی ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ایسا کپڑا ڈالنا چاہیے کہ جس سے سینے کا ابھار کم سے کم نظر آئے. کچھ لوگوں کا جسم ہیوی ہوتا ہے, وہ جتنا چاہے چھپا لے پھر بھی وہ ظاہر ہو جاتا ہے, اس کی رخصت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے الا ما ظہر منہا, مگر جو خود سے خود ظاہر ہو جائے. وہ ظاہر کرنا اور بات ہے اور ظاہر ہو جانا اور بات ہے. پھر فرمایا حیا کیا ہے, موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کرو کہ ایک دن آئے گا جب قبر میں پڑے ہوں گے, یہ ساری زیب و زینت, یہ خوبصورتی اور یہ اسمارٹنیس اور یہ سب کچھ ختم ہو کے رہ جائے گا. قبر کی مٹی سب کو کھا جاتی ہے, چاہے کوئی نیک ہے یا بد ہے, الا ماشاء اللہ جو شہید ہوتے ہیں ان کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی, یا انبیاء علیہ السلام. باقی ہم جیسے عام انسان جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبرستان جو پرانے ہوتے ہیں مٹ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جاتی ہیں. تو یہی انجام ہے. ہمیں نہیں معلوم مرنے کے بعد ہم نے کب تک ان قبروں میں رہنا ہے. تو جب کبھی کوئی برے خیالات دل میں آئے تو انسان اپنی موت اور اپنے مرنے کے بعد کی خبر کو یاد رکھے, کیونکہ یہ انسان کے لیے بہت بڑا باعث ہے, انسان کو سبق دیتا ہے اور اسی سے حیا آتی ہے. اور پھر فرمایا حدیث میں ہے اور جو آخرت چاہے گا وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دے گا. وہ دنیا میں بہت خوبصورت نظر آنا اس کا مقصد زندگی نہیں بنے گا. اور جس نے ایسا کیا, یعنی خیالات کی بھی حفاظت کی, اپنے سامنے والے حصے کی بھی حفاظت کی, یعنی سینے کی, پیٹ کی, شرمگاہ کی, اور پھر سینے میں دل بھی ہوتا ہے تو دل میں خواہشات ہوتی ہیں, تو اپنی خواہشات کو بھی حیا کے دائرے میں رکھا, حرام کی خواہشات نہیں کی. تو پھر فرمایا اس شخص نے اللہ سے حیا کا حق ادا کر دیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حیا صرف ظاہری چیز نہیں ہے, حیا کا تو تعلق سراسر اندر ہی اندر سے ہے کہ سوچوں کی بھی حفاظت کرنی ہے, خیالات کی حفاظت کرنی ہے, خواہشات کی حفاظت کرنی ہے, کھانا کیا کھا رہے ہیں, کیسا کھا رہے ہیں, کتنا کھا رہے ہیں, اس کو بھی واچ کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ شرمگاہ کی بھی حفاظت کہ کوئی حرام کام نہیں کرنا, اپنے سینے کو بھی ڈھانپ کے رکھنا ہے. لباس ایسا پہننا ہے کہ جو چست نہ ہو, جس سے جسم سارا نظر آ رہا ہو. بعض اوقات بہت تکلیف ہوتی ہے, جیسے میں جمعہ پڑھنے کے لیے جاتی ہوں جب مسجد میں, تو بعض اوقات میرے آگے کی صف میں کوئی ایسی خاتون کھڑی ہوتی ہے کہ جو بالکل اسکن ٹائٹ پاجامہ پہنے ہوئی ہوتی یا پینٹ پہنے ہوئی ہوتی, جس وقت وہ رکوع پہ جاتے ہیں اور جس وقت وہ سجدے پہ جاتے ہیں لا محالہ نظر پڑ جاتی ہے اور دل خراب ہوتا ہے کہ اس میں یوں لگتا ہے جیسے بغیر لباس کے کھڑے ہیں. کیونکہ ایک ایک حصہ, اسکن ٹائٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی پوری شیپ, بڑی چھوٹی ہر چیز نظر آ رہی ہو. ایسے لباس میں نماز بھی نہیں ہو, ایسے لباس میں مسجد نہیں جاتے. یہ لباس ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ نے کچھ پہنا کیونکہ یہاں کا موسم سرد ہوتا ہے, ٹھنڈا ہوتا ہے, یا کچھ لوگوں کو اتنی بچپن سے پہن کے عادت ہوتی ہے کہ کھلا ڈریس پہن نہیں سکتے. ٹھیک ہے, وہ اسکن ٹائٹ پہن لے, لیکن اس کے اوپر کوئی اسکرٹ پہنے, یا اس کے اوپر لانگ شرٹ پہنے, یا اس کے اوپر کوئی گاؤن پہنے, کچھ بھی پہنے جس سے ان کا جسم ڈھک جائے, ورنہ ان کا جسم ایسا ہی ہے جیسے کچھ نہیں پہنا ہوا. تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس پر
مسلم عورت کی پونچھ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد جو چاہیں پہنے. مردوں کو بھی ٹائٹ پینٹس نہیں پہننی چاہیے جس سے ان کے جسم کے سارے اعضاء نظر آئیں. بعض اوقات جینس پہنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ گھٹنے اوپر کا حصہ سب کچھ الگ الگ دکھ رہا ہوتا ہے. ایسا لباس پہننے سے منع کیا گیا ہے. اس معاملے میں بھی ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اور اللہ سے حیا ہونی چاہیے, کیونکہ انسان کے جسم کے اندر اللہ نے کشش رکھی ہے. جب انسان اسے دوسروں کے سامنے ایکسپوز کرتا ہے تو دوسروں کے لیے اٹریکشن کا باعث ہوتا ہے, خاص طور پر عورت مرد کے لیے اٹریکشن کا باعث ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے پھر بعض اوقات اس کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کو مشکل پیش آتی ہے. عورت کا حسن, عورت کی زینت, اس کے جسم کے فگرز, اس کا یہ سب کچھ صرف اس کے شوہر کے لیے ہے, اوروں کے لیے نہیں. حتیٰ کہ عورتوں کی مجلس میں بھی سی تھرو اور ٹائٹ ڈریسز نہیں پہننے چاہیے. اسی طرح اگر اسکارف لیا یا گاؤن پہنا تو وہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے الٹا زینت نظر آ رہی ہو, نہ کہ چھپ رہی ہو. اور پھر اسی میں آ جاتا ہے کہ انسان زنا سے پرہیز کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا, جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا. آج کل تم پارکنگ میں جاتے ہیں نا, کہیں درخت نظر آ جائے وہاں گاڑی کھڑی کر دیں, اور قیامت کے دن تو سورج بالکل قریب آ چکا ہوگا تو کوئی سایہ نہیں ملے گا سوائے اس کے جس کو اللہ سایہ فراہم کرے. اور وہ 7 طرح کے لوگوں کو ملے گا جن میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس کو ایک خوبصورت عورت نے جو بہت خاندانی یعنی کہ منصب والی تھی, اس نے زنا کے لیے بلایا اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اور وہ اس کی بات نہ مانے. اسی طرح اپنے گناہوں کو نشر نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی حیا کے خلاف ہے. یعنی آپ سے جاہلیت کے دور میں کچھ برے کام ہو گئے, کوئی غلطیاں ہو گئیں, اب آپ اس کو سب کے سامنے نشر کر رہے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ آپ فیس بک پہ ڈال رہے ہیں اور لوگوں کو کھل کھل کے بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ بھی غلط کام کیا ہوا اور یہ بھی غلط کام کیا ہوا ہے. ایسے کام بھی نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے گناہ چھپا دیتا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ ایسے لوگوں کو وہ معاف نہیں کرے گا جو اپنے گناہوں کی خود نشر کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے. اور گناہوں کو کھلا کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے, اس کے باوجود کہ اللہ نے وہ چھپا دیا, صبح ہونے پر سب سے کہنے لگے میں نے کل رات یہ اور یہ غلط کام کیا تھا. رات گزر گئی, اللہ نے اس کا گناہ چھپا دیا, لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اپنا پردہ چاک کرنے لگا. حیا جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے, بندوں سے ہونا چاہیے, بزرگوں سے, نیک لوگوں سے, استادوں سے. یہ ایک ہمارے دین کا ایک کلچر ہے. اور پھر اس کے بعد اپنے نفس سے, اپنے آپ سے بھی حیا کرنا چاہیے. ابن قیم کہتے ہیں جتنی دل میں زندگی ہوتی ہے اتنی ہی اس میں حیا اور اخلاق کی قوت ہوتی ہے. یعنی جس کے اندر جتنی زندگی ہے ایمان کی وجہ سے اتنا ہی اس کا اخلاق اچھا ہوگا. حیا نہ ہونا دل اور روح کی موت ہے, اور انسان کا اپنے آپ سے حیا کرنا معزز اور شریف نفس ہونے کی علامت ہے. اور پھر وہ اس سے کم درجے پہ قناعت بھی نہیں کرتے. اور پھر حسن بصری نے ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شدت حیا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اگر وہ گھر کے اندر بھی ہوتے تو جب تک اچھی طرح دروازہ بند نہ کر لیتے اپنے جسم پر پانی بہانے کے لیے کپڑے نہیں اتارتے تھے, اور شرم و حیا ہی انہیں کمر سیدھی کرنے سے مانے ہوتی تھی. یعنی وہ اکڑ کے نہیں چلتے تھے بلکہ تھوڑا جھکاؤ تھا ان کے چلنے میں. تو اب آپ دیکھیے کہ گھر کے اندر بھی, کیونکہ بعض اوقات گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں, بڑے بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگ واش روم جاتے ہیں وہ واش روم لاک نہیں کرتے اور اچانک کوئی کھول جاتا پھر اس کو بولنا شروع کر دیتے تم کیوں آ گئی یہاں, آپ نے خود ہی بند نہیں کیا, دوسروں کو دعوت دی تو اب کسی کا کیا قصور. پھر اسی طرح حیا کرنے میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ انسان کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے, یعنی لوگوں سے حیا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جس کو 1 یا 2 لقمے در در پھرائیں, مسکین تو وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن اسے سوال کرنے سے شرم آتی ہے, وہ کسی سے مانگتا نہیں.
اور وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کے نہیں مانگتا، ان کے پیچھے نہیں پڑ جاتا. اسی طرح حیا میں یہ بات ہے کہ کوئی آپ سے کچھ مانگے اور آپ اس کو دینے سے انکار کر دیں کہ نہیں مجھے نہیں دینا، جاؤ تم اپنا کام کرو. یہ حیا کے منافی ہے. کیونکہ بعض اوقات آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ڈٹائی سے منع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں کرنا، یہ ہمیں نہیں دینا. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مانی نہیں جا سکتی تو ان کو بہت بلنٹلی نہیں نہ کرنی چاہیے، طریقے سے کوئی ایکسکیوز کرنا چاہیے، کوئی عذر بتانا چاہیے، کوئی وجہ بتانی چاہیے، ریزن دینی چاہیے، کچھ ایکسپلین کر دینا چاہیے کہ فی الحال ایسا ممکن نہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ صحیح، پھر کبھی صحیح، اس وقت میری مصروفیت کچھ زیادہ ہے اس لیے یہ کام نہیں کر سکتی. یعنی اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق سے نہ کریں. یہ نہیں کہ انسان جھٹ سے کسی کے منہ پہ جیسے چماٹا لگا دیا کسی نے. دل نہ توڑیں کسی کا، مسکرا کے صرف نوٹ کر دیں، اسمائل کر دیں، آگے سے اپنی باڈی لینگویج سے بتا دیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی؟ سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار شدہ حاشیہ دار چادر لائی، یعنی چادر تیار کی اور اس کو سیا اور بنایا اور خوب اچھے سے بنا کے لے کر آئی. تو عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے اس چادر کو آپ کے لیے اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے، آپ کو پہنانے کے لیے لائی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت چادر کی ضرورت بھی تھی، اس لیے آپ نے قبول کر لیا، گفٹ قبول کر لیا. پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سہل کہتے ہیں ہمارے پاس تشریف لائے اور وہ چادر آپ نے پہنی ہوئی تھی. تو ایک شخص نے اس کی تعریف کر دی، آپ نے تو بہت ہی اچھی چادر پہنی ہوئی ہے، کیا عمدہ چادر ہے، یہ مجھے دے دیں. تو لوگ اس سے ناراض ہوئے کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ضرورت کی وجہ سے اس کو پہنا تھا، لیکن تو نے اسے مانگ لیا. اور تمہیں پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں کرتے. آپ سے کچھ مانگ لیتا ہے کوئی تو آپ اس کو انکار نہیں کرتے. اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے پہننے کے لیے نہیں لی، میں نے تو کفن بنانے کے لیے لی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اترا ہوا کپڑا میرا کفن بن جائے. سہل کہتے ہیں کہ پھر وہی چادر اس شخص کا کفن بنی تھی، یعنی جیسی اس کی خواہش تھی اللہ نے پوری کر دی. پھر مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے، اگر جو وہ مانگ رہا وہ نہیں تو کچھ اور دے دیں. یہاں تو مانگنے والے کم ہوتے ہیں، لیکن بیک ہوم آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملکوں میں گاڑیوں کے شیشے کٹکھٹا کے لوگ مانگتے ہیں. تو میں نے اپنے اسٹوڈینٹس کو یہ کہہ رکھا تھا کہ آپ گاڑی کے اندر کوئی بسکٹس رکھ لیں، کوئی ڈرائی فروٹ رکھ لیں، کوئی ڈرنکس رکھ لیں، کوئی دودھ کا پیکٹ رکھ لیں، کوئی گھر سے بچا ہوا کھانا اچھے سے پیک کر کے، جھوٹا موٹا نہیں لیکن صاف ستھرا کھانا، ہر گھر میں کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے، وہ رکھ لیں. اور جس وقت کوئی آ کے گاڑی کٹکھٹائے وہ پیسے مانگے تو پیسے نہ دیں، کیونکہ بعض اوقات وہ نشہ کرتے ہیں یا کچھ اور کام کرتے ہیں. تو آپ کوئی بھی چیز جو رکھی ہوئی ہے ایک جگہ مخصوص کر لیں، وہاں سے ایک چیز اٹھائی اور اس کو دے دیں، کیونکہ وہ دھوئیں میں، گاڑیوں میں، شور میں، رش میں کھڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات کھانا بھی نہیں کھایا ہوتا، پانی بھی نہیں پیا ہوتا. نہ نہیں کریں، سوالی کو ڈانٹنا نہیں چاہیے اور نہ نہیں کرنی چاہیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی اس کی ضرورت ہوگی اس لیے مانگ رہا ہے. اور سب سے بیسک نیڈ کیا؟ کھانا پینا. تو کھانے پینے کی چیزیں اگر آپ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں تو ویسے بھی کھانا کھلانا تو بہت ہی پسندیدہ کاموں میں سے ہے، جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی تھے یا تابعی، بہرحال ان کا میں پڑھ رہی تھی کہ وہ ہر روز 300 لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. 300 لوگوں کو. آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے بہت دیا اور وہ آگے بھی بہت دیتے ہیں، اور انہوں نے باندھ رکھا ہے کہ لوگوں کو راشن بھی دیں اور کھانا بھی بانٹیں اور کھلاتے رہیں، کیونکہ کھانا کھلانا، کسی کی بھوک دور کرنا جو ہے یہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے. اسی طرح پانی پلانا، کیونکہ قیامت کے دن جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ جنت والوں سے کہیں گے تھوڑا سا پانی ہی ہمیں پلا دو. وہ کہیں گے کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کھانا پانی اللہ دونوں چیزیں تم پہ حرام کر دی ہیں. عمر بن معاذ کہتے ہیں ایک مانگنے والا ان کے دروازے پہ آ کھڑا ہوا تو ان کی دادی حوا نے ان سے کہا اس کو کھجور کھلاؤ. انہوں نے کہا ہمارے گھر میں نہیں ہے. وہ کہنے لگے اسے ستو پلا دو. انہوں نے کہا آپ پر تعجب ہے، ہم اسے وہ کھلائیں جو ہمارے پاس نہیں. آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، ہمارے پاس یہ بھی نہیں. کہنے لگی
بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، مانگنے والے کو خالی نہ لوٹاؤ، خواہ بکری کا جلا ہوا کھر ہی دے دو، کچھ ہی دے دو، خالی نہ لوٹاؤ۔ پھر حیا کے تقاضے میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے تو دیر نہ کرے، فوراً سوری کر لیں، فوراً استغفار کر لیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے صفیہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ عمدہ کھانا پکانے والی عورت نہیں دیکھی، اور وہ سردار کی بیٹی تھی، گھر میں اچھا پکتا ہوگا، بچیاں پھر پکانا بھی جان لیتی ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک برتن بھیجا جس میں کھانا تھا، میں اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکی، میں نے اس برتن کو توڑ دیا، ہاتھ مار کے گرا دیا، کھانا بھی گر گیا، برتن بھی ٹوٹ گیا۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کفارہ کیا ہے؟ پہلے تو غصہ آ گیا، کر دیا، لیکن پھر دیر نہیں لگائی، دیر اینڈ دین کہتی ہے یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا برتن جیسا برتن، کھانے جیسا کھانا، اب ایسا پکاؤ اور لوٹاؤ، ایسے ہی برتن میں دو واپس۔ لیکن یہاں جو بتانے کی بات ہے وہ حضرت عائشہ کا وہ کردار ہے کہ انہوں نے سوری کرنے میں دیر نہیں کی۔ جب احساس ہو گیا، ہم کہتے نہیں اب اگر ہم سوری کریں گے تو یہ اور سر چڑھ جائیں گے، تو بس ٹھیک ہے جو ہو گیا ہو گیا، نہیں۔ حیا کا تقاضا یہ کہ انسان اپنے برے کام پر سوری کرے کہ میں نے اچھا نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں لوگوں سے بھی حیا کرنی چاہیے، مخلوق سے بھی حیا کرنی چاہیے۔ یعنی لوگوں سے حیا کیا ہوتی ہے کہ ایسے کام نہیں کریں جو مربت کے خلاف ہیں، وقار کے خلاف ہیں، اخلاق کے منافی ہیں۔ اخلاق کے منافی حرکتیں کرنا حیا کے دائرے سے نکال دیتا ہے انسان کو۔ پھر اسی طرح بڑوں سے حیا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں ایک بات کی کہ درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے، اس کی مثال مسلمان جیسی ہے، یعنی مسلمان بھی ایور گرین ٹری ہے، اس سے ہمیشہ اچھائی کی توقع رکھی جاتی۔ تو بتاؤ کون سی چیز ہے وہ؟ تو جو مجلس میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر ہوں گے، حضرت عمر ہوں گے، تو لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف گیا، کوئی نئے نئے درختوں کے نام سوچنے لگے۔ حضرت عبداللہ کے دل میں آیا کہ یہ تو کھجور کا درخت ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے صرف حیا کی وجہ سے نہیں بتایا کہ مجھ سے بڑے لوگ موجود ہیں اور میں اس جگہ بڑھ بڑھ کے بولوں۔ یعنی یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے نا کہ پہلے دوسرے لوگ بات کریں۔ اسی طرح بعض اوقات ہم کسی مجلس میں ہوتے ہیں اور باری کسی اور کے بولنے کی ہوتی ہے اور ہم اس کو باری نہیں دیتے، ہم بھی بولے چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی اخلاق کے منافی بات ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو حیا کرے اس سے حیا کرنی چاہیے۔ پھر چھینکنے میں بھی حیا کرنی چاہیے، یعنی ایسے منہ کھول کے اور بغیر اس کو روکنا تو کرنی چاہیے، لیکن آگے کوئی ٹیشو ٹاول اور کچھ نہیں تو اپنا بازو ہی آگے کر لینا چاہیے اگر اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایسے پبلک میں چھینکنا بھی نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ اپنے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیتے یا کوئی کپڑا رکھ لیتے اور اپنی آواز کو کم کرتے، یعنی اونچی آواز سے نہیں چھینکتے تھے۔ پھر اسی طرح کھانے کے وقت بھی حیا کرنی چاہیے، بامروت اور عمدہ انداز میں کھانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان بس ڈالتا چلا جائے اور کھڑے ہو کے کھائے، کبھی ادھر بیٹھ کے کبھی ایک لقمہ لے لے کبھی دو لے لے، یہ حیا کے منافی ہے، یہ اخلاق کے منافی ہے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں ایک لڑکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، یہ ام سلمہ کے بچے ہیں۔ کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھومتا، کبھی یہ کھاتا کبھی وہ کھاتا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، بیٹے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تم سے نزدیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں ہمیشہ انہی باتوں پر عمل کرتا رہا۔ لٹرلی کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے کھانے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح بعضوں کا تو بہت تیز تیز کھانا شروع کر دیتے ہیں اور دوسروں کا لحاظ ہی نہیں رکھتے، تیز تیز کھا کے ختم کر کے اٹھ گئے اور دوسرے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب کتنی بری بات ہے، لوگ سمجھیں گے ہم زیادہ ہی کھا رہے ہیں۔ یہ دوسرے کو شرمندہ کرنے والی بات ہے۔ جو بزرگ ہوتا ہے نا، انسان بڑا ہوتا ہے، دانت کمزور ہو جاتے ہیں، نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان میں طاقت نہیں ہوتی، ان کو چبانے میں دیر لگتی ہے، اور اگر کچا پکا کھا جائے تو وہ ان کو الگ مصیبتیں کھڑی کر دیتا ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر اگر آپ بڑی عمر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوں اور آپ جوان ہیں اور جلدی سے کھا سکتے ہیں، تیز تیز کھا سکتے، تو سلو ڈاؤن، ان کا ساتھ دیجیے، یہ بھی حیا کا تقاضا ہے۔
پھر دوسروں کے سامنے خلاف مربت کام نہیں کرنے چاہیے. عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں ہم خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے. کسی شخص نے چمڑے کی ایک کپی پھینکی جس میں چربی تھی, تو میں اسے اٹھانے کے لیے دوڑا. پیچھے مڑ کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. مجھے بہت شرم آئی. تم کہیں گے کہ اس کے اندر کیا لالچ ہے کہ بھاگ کے وہ چیز اٹھانے جا رہا ہے. پھر اسی طرح کسی بڑے کے آنے پر اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں تو ذرا اٹھ جائیں. جیسے والد کمرے میں داخل ہو گئے ہیں تو بچوں کو تمیز سکھانی چاہیے, یا دادا دادی ہیں تو یہ نہیں کہ ٹانگیں پسار کے پڑے رہیں اور کیجول رہیں, نہیں, اپنے جسر سے یہ شو کریں کہ ہم آپ کا ادب کرتے ہیں. اسی طرح بعض کسی مجلس میں جیسے اسٹوڈینٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاٹ ڈسکشن ہو رہی ہے اور آوازیں بلند ہو رہی ہیں, آپس میں بے تکلفی ہے, کوئی بات نہیں, لیکن اتنے میں استاد آ جاتا ہے تو اپنی آوازیں پست کر لینی چاہیے. والدین آ جاتے ہیں, کوئی اور بڑا آ جاتا ہے تو ان کے سامنے اتنا چیخنا چلانا نہیں چاہیے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے کہا لگا کے نہیں ہنستے تھے. پھر اسی طرح نامحرم مردوں کے سامنے بغیر اپنے حجاب کے نہیں آنا چاہیے, چاہے وہ رشتے دار ہوں یا نان ریلیٹیوز. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے گھر کے جس کمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد کی قبریں تھیں وہاں میں اپنے سر کا کپڑا اتار کر بھی چلی جاتی تھی, کیجول ڈریس میں چلی جاتی تھی, اور میں سمجھتی تھی کہ یہاں صرف میرے شوہر اور والد ہی ہیں. لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ کی بھی تدفین ان کے ساتھ ہو گئی تو اللہ کی قسم عمر رضی اللہ عنہ سے حیا کی وجہ سے میں جب بھی ان کے کمرے میں گئی تو اپنی چادر اچھی طرح لپیٹ کر گئی, پھر میں ایسے نہیں جاتی تھی. حالانکہ وہ تو قبر میں تھے, دیکھ بھی نہیں رہے تھے. اسی سے بعض لوگوں نے کہانی بنا لی کہ مردے ننگا دیکھتے ہیں آپ کو, کچھ نہیں دیکھتے. وہ زندہ آپ کمرے کے باہر نہیں دیکھ سکتے, کھڑکی کے بغیر تو آپ مردہ کیسے دیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ کو فیلنگ ہوتی ہے نا کہ ایک نان محرم کی قبر ہے یہاں پر. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نظروں میں بھی حیا ہونی چاہیے. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے سے منع کیا ہے, حرام کیا ہے, ان کو دیکھنا نہیں چاہیے. اور یہ مومن مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. مومن مردوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اور مومن عورتوں سے کہہ دیجیے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نیچی رکھنے سے مراد یہ کہ اگر کسی نان محرم کو آپ دیکھ رہے ہیں تو حیا کے ساتھ آپ کو ضرورت دیکھنا اگر پڑے, ورنہ یہ ہے کہ یعنی ٹکٹکی باندھ کے اور اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے. اسی طرح اپنے سے بڑوں کو بھی بہت گھور گھور کے نہیں دیکھنا چاہیے, یا کسی کو بھی, یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کو اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کبھی کچھ دیکھا نہیں, تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے. عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ آپ سے حیا کرتا تھا. میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں بھر کے نہیں دیکھا, اور کبھی آپ سے حیا کی وجہ سے اپنی کوئی خواہش اور آپ سے کوئی تکرار نہیں کی, یہاں تک کہ آپ اللہ تعالی سے جا ملے. پھر اسی طرح حرام چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ نہیں دیکھیں گی. وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی. لوگوں کی باتوں سے تو ہمیں رونا آ جاتا ہے, لیکن اللہ سے ڈر کے کتنی دفعہ روتے ہیں یہ بھی سوچنا چاہیے. وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا. وہ آنکھ جو حرام کردہ چیزوں سے جھک گئی, یعنی حرام چیزوں کو نہیں دیکھا. پھر ایک دوسرے کے سطر پر اگر نظر پڑ جائے تو نگاہ پھیر لینی چاہیے. چال میں بھی حیا ہونی چاہیے. قرآن مجید میں ان 2 بچیوں کی حیا کی بات کی گئی ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے جن بچیوں کے جانوروں کو پانی پلایا تھا. سورۃ القصص کی آیت نمبر 25 میں آتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. پھر ان 2 عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی کہ ایک اجنبی نامحرم سے بات کرنی ہے تو حیا کے ساتھ کی جائے. پھر اسی طرح سڑک کے بیچ میں چلنا, جہاں مرد آ رہے ہوں وہاں ان کے بیچ میں نہیں گھسنا چاہیے, اس میں بھی حیا ہوتی ہے. پھر گفتگو میں حیا ہونی چاہیے, فحش گوئی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ مومن لان تان کرنے والا فحش گو اور بےہودہ نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی بےہودہ بات نہیں کی تھی. اسی طرح مخصوص بیماریوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی ڈھکے چھپے الفاظ سے بات کرنی چاہیے.
بہت کھل کھل کے باتیں نہیں کرنی چاہیے. ازدواجی زندگی کے تعلقات کا تذکرہ لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ رشتے کے معاملے میں اگر کوئی رشتہ آیا ہے تو لڑکی اور لڑکے کی بات چیت میں یا لڑکا لڑکی کو دیکھ رہا ہے تو اس میں بھی ایک اسپیس ہونی چاہیے, ایک وقار اور ایک حیا ہونی چاہیے. پھر بےہودہ شاعری سے بھی گریز کرنا چاہیے, فحش گانے وغیرہ نہیں سننے چاہیے, کیونکہ بے حیا اور فحش گو شخص سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے, اور بےہودہ گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور سب سے برا آدمی وہ ہے جس سے لوگ اس کی فضول باتوں اور فحش باتوں کی وجہ سے اور گالی گلوچ اور لان تان اور غیبت چگلی کی وجہ سے بچ کے رہتے ہیں کہ اس شخص کے پاس نہیں بیٹھنا کیونکہ وہ فضول باتیں بہت کرتا ہے. پھر لباس میں بھی حیا ہونا چاہیے, اپنے بدن کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے, سطر کی حفاظت کرنی چاہیے, ایک چادر میں دوسرے کے ساتھ نہیں لیٹنا چاہیے, اور گھر میں بھی انسان کو باحیا لباس پہننا چاہیے. یعنی بعض اوقات چھوٹے بچوں کے سامنے ماں اتنا ٹائٹ ڈریس پہنے ہوئے ہوتی ہیں کہ ان کے سارے فگرز ایک ایک نمایاں ہو کے نظر آتا ہے, تو اس سے بھی بچنا چاہیے, کیونکہ تنگ لباس جو ہے یہ حیا کے منافی لباس ہے. اگر تنگ پہنا ہے تو اس کے اوپر ٹائٹس وغیرہ کے اوپر اور چیز پہنے. اسی طرح باریک لباس نہیں پہننا چاہیے کہ جس سے جسم جھلک رہا ہو اور آپ کی جو اورا ہے یعنی چھپانے والی چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہو. پھر اسی طرح باریک ڈریس میں گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے خاص طور پر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی 2 قسمیں ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. نمبر 1, ایسے لوگ جن کے پاس بیل کے دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے, یعنی یہ ایسے حکمرانوں کی بات کی گئی ہے. دوسرے ان عورتوں کی قسم ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی رہیں, مائل ہونے والی یعنی مردوں کے پیچھے لگ جانے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی, اپنی طرف رجھانے والی. ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح یعنی اوپر سر کے بہت اونچا بنایا ہوا ہے. ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی, نہ اس کی خوشبو پائیں گی, حالانکہ اس کی خوشبو لمبے فاصلے سے آ رہی ہوگی. تو سوچئے ہم کس قیمت پر دنیا میں اپنے لباس کے بارے میں کیئرفل نہیں ہیں, کہیں آخرت میں اس کی پکڑ نہ ہو جائے. آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو فوراً لپیٹ دیا جاتا ہے, اور جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کو فوراً کیا کرتے ہیں, لپیٹ دیتے ہیں. اگر ہمیں یہاں سر ڈھانکنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو یاد رکھیں کفن سے تو سر ڈھانپا ہی جاتا ہے, منہ بھی بند کر دیا جاتا ہے اور کفن سر کو بھی ڈھانپ دیتا ہے اور پھر قبر میں لٹایا جاتا ہے. اور بے حیاؤں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے سے بھی انکار کیا تھا. اچھا, حیا جہاں اچھی خوبی ہے وہاں حیا کی ایک قسم ناپسندیدہ بھی ہے, اور وہ کیا ہے, علم کی مجلسوں سے حیا کرنا, علم کی مجلسوں میں آگے نہ جانا. ابو باقر لیسی سے روایت ہے, ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. 3 لوگ آئے, 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے اور ایک چلا گیا. ابو واقد کہتے ہیں وہ دونوں کچھ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے رہے, پھر ان میں سے ایک نے حلقہ میں گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا, دوسرا سب سے پیچھے جہاں مجلس ختم ہوتی ہے وہاں بیٹھ گیا, تیسرا واپس چلا گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ان 3 آدمیوں کی حالت نہ بتاؤں. ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف رجوع کیا یعنی جو آگے آ کے بیٹھ گیا, اللہ نے اس کو جگہ دے دی. دوسرا شرمایا پیچھے بیٹھ گیا, اللہ بھی اس سے حیا کرتا ہے. اور تیسرے نے منہ پھیر لیا یعنی مجلس سے اٹھ کے ہی چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا. تو نیکی کے کاموں میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے, آگے جانے کی حرص ہونی چاہیے, کیونکہ فالسابقون السابقون اولئک المقربون, جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں آگے جاتے ہیں پھر وہ اللہ کے ہاں مقرب بندے ہوں گے. پھر اسی طرح دین سیکھنے میں بھی حیا نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم نہیں سیکھ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں جنہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی. بعض اوقات ہم شرما کے کوئی کوشچن نہیں کرتے کہ ہائے پتہ نہیں منہ سے کیا بات نکل جائے اور میں صحیح بھی بات کر رہا ہوں یا نہیں. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں حیا کی خوبی عطا کرے. دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، تو ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، کفر، نافرمانی، گناہ کو ناپسندیدہ کر دے ہمارے لیے، ہمیں سیدھی راہ پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں مسلمان ہی رکھنا، مسلمان ہونے کی حالت میں فوت کرنا اور مسلمان ہونے کی حالت میں ہی زندگی عطا کرنا، ہمیں نیک لوگوں سے ملا دے۔ یا اللہ ہم اس حال میں دنیا سے جائیں کہ نہ ہماری رسوائی ہو اور نہ ہم کسی فتنے میں پڑیں۔ یا اللہ ہمیں اچھا اخلاق عطا فرما۔ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی اچھی اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے، تیرے سوا کوئی برا اخلاق دور نہیں کر سکتا۔ اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، میری سیرت بھی اچھی کر دے۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ میں تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال، بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ میرے دل کو شکوک و شبہات سے پاک کر دے، میرے دل کو وسوسوں سے پاک کر دے، مجھے اپنے اوپر سچا ایمان عطا فرما اور اپنی محبت عطا فرما، اپنے سے امید عطا فرما، توکل عطا فرما، اپنی خشیت عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ، ہر طرح کی عافیتوں سے بچا کے رکھ۔ اللہ ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرما، جتنے بھی بیمار لوگ ہیں انہیں مکمل صحت عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنی بہنیں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما، جو انہوں نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنا قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، اس علم کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، ہمارے خلاف حجت نہ ہو۔ اللہ ہماری نئی نسلوں کو بھی حیا عطا فرما، انہیں ایمان عطا فرما، ایمان کی حالت میں رکھ اور ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہوں۔ یا رب العالمین تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرما اور تمام انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ ہمارے وقت میں برکت پیدا کر دے، ہمارے گھروں میں برکت پیدا کر دے، ہمارے مال میں برکت پیدا کر دے، جو رزق کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبيل الدموع سبيل